رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کو والہانہ خیر مقدم ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ مفتی صاحب قبلہ جوابات کی طرف آتے ہیں، پھر انشاءاللہ سوالات مزید لیں گے۔ سوال کیا کہ اگر شرک کیا تو کیا معافی ہے، اور ہمارے بھائی علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت سوال پر سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ شرک کیا کیا۔ صحیح کیا، کیونکہ بالکل کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی شرک ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شرک نہیں ہوتے، اور خواہ کچھ لوگ اسے شرک کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب جس طرح انہوں نے کہا کہ میں مزار پر، ٹھیک ہے، مزارات پر خواتین کو نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں علماء نے باقاعدہ منع فرمایا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فتاوی میں بھی خواتین کو مزار پر جانے سے منع فرمایا۔ کسی نے کہا کہ مزار پر جانے کا ثواب، تو فرمایا کہ تم ثواب کی بات کرتے ہو، اس کو ہر قدم پہ اسے گناہ ملے گا، جہنم کی آگے عورتوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ کہ تاکہ مس گیدرنگ میں وہ نہ جائیں، جمع غفیر میں نہ جائیں، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب مزار پر جانا فی نفسی ہی یہ تو شرک نہیں ہے، یہ تو اچھا عمل ہے کہ اولیاء کاملین کے مزار جو ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں زکریا علیہ السلام جو ہے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جس مقام پر ہے، وہاں پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے یا پیاری بندیاں، ان کے ساتھ جس مقام کو نسبت ہو جائے اس مقام پر جانا اچھی بات ہوتی ہے۔ اس مقام یا ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ تو اللہ والوں کا، اللہ کے انبیاء کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اصحاب کہف کا معاملہ دیکھ لیں، لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، وہاں پر مسجد بنائی انہوں نے اس کے پاس ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قابل ذم نہیں فرمایا، بلکہ مدح کے انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنائیں گے، اور وہ غالب آئے جنہوں نے کہا مسجد بنائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا رد نہیں فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ والوں کے جو مزارات ہیں اور ان کے جو آرام گاہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، اور ان پر حاضری دینا، ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی وہاں جا کر سجدہ کرتا ہے، سجدہ تعظیمی بھی اگر ہو تو وہ حرام اور ناجائز ہے۔ کسی طریقے سے کسی کو بھی کوئی اجازت نہیں، یہاں تک کہ چوکھٹ چومنے کے نام پر بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ طواف حضور نبی کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی کا منع ہے، مزار اقدس کا منع ہے، صرف خانہ کعبہ کا طواف ہے، روئے زمین پر کسی اور مقام کا طواف نہیں، طواف بھی بالکل حرام ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ جائیں تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر، جگہ نہ ہو تو پائنی کے جہاں پر پاؤں اقدس ہے وہاں کھڑے ہو کر جو قرآن پڑھنا ہے پڑھیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کریں، الٹے قدموں واپس آ جائیں۔ چومنا، اس سے بھی علماء نے منع فرمایا، لیکن چوم لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چادر بھی فرمایا کہ ایک ہی ہو، جب تک، یہ علامہ صاحب کا مشہور جو ہے جملہ بھی ہے اور یہ مسئلہ بھی ہے، اللہ حضرت نے فرمایا کہ ایک چادر ہو، کیونکہ ممتاز ہونے کے لیے ہے، جب تک وہ پرانی نہ ہو جائے تو اس چادر کو چینج نہ کریں۔ تو اسی لیے یہ کہنا تھا کہ ہر چیز شرک نہیں ہوتی، ہر چیز کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شرک واقعی ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی نے شریک کیا، تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بغیر توبہ کے اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، توبہ کر لیں تو شرک انشاءاللہ معاف ہو جائے گا۔ مفتی صاحب شرک کی ڈیفینیشن تو یہی ہے، لیکن آج چھوٹی بڑی کوتاہی کے ساتھ کچھ اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، وہ شرک کا نعرہ لگا دیتے ہیں اور شرک چسپاں کر دیتے ہیں مسلمانوں سے، وہ پھر شرک لوٹتا انہی کی طرف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مصعب، ایک سوال اور میں چھوٹا سا کرنا چاہوں گا، ضرور لازمی۔ کچھ مزارات ایسے ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کی طرح اہتمام کیا ہے خواتین کے پردے کا،
मस्तूरात वहाँ आती हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ से चली जाती हैं? मिसाल के तौर पे दाता दरबार में नहीं ऐसा नहीं है। देखें बात सुने, ठीक है। मैं हर जगह मज़ारात पर हम खुद जाने वाले हैं, ठीक है। और मैंने देखा है कि वहाँ पर ख़वातीन के लिए जितना भी एहतमाम किया जाए ठीक है। तो वो मैं समझता हूँ काफ़ी नहीं होता, सही। तो हम मना करते हैं कि वो ना जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दाता अल्लाह दरबार हम भी जाते हैं। ठीक है। दाता दरबार अंदर उन्होंने इंतजाम किया होगा, उसके बाहर की गलियों में और होटलों में क्या होता है, अल अमान वल हफीज़। ठीक है। असल मसला वही है जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने सद्देबाब फरमाया कि औरतों को रोका जाए, सजदों को रोका जाए, तवाफ़ को रोका जाए, चादरों के धंधों को रोका जाए, लेकिन ये हर चीज़ को शिरक बना देना ये भी किसी भी एतबार से ठीक हाँ ना, हर बात को इसके साथ जोड़ देना ये तो गलत है। बहरहाल ये हमारी बहन ने इसी ने पूछा है कि कौन सा ऐसा जिक्र है कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। बीबी बात यह है कि हर जिक्र से अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें उतरती हैं, बल्कि एक बड़ी तवील हदीस पाक है कि मुफ्ती साहब अल्लामा साहब कि अल्लाह तबारक व तआला के कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो ऐसी मजलिसों को तलाश कर रहे होते हैं, अल्लाह और कहीं घर में, मस्जिद में कहीं अल्लाह का जिक्र होता है तो उनके नामों को लिख लिख के लेके जाते हैं। बड़ी तवील हदीस पाक है। फरमाया वो क्या सवाल कर रहे थे, किस चीज़ से पनाह मांग रहे थे, फिर रब तबारक व तआला फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ कि मैंने उन तमाम की बख्शिश व मगफिरत फरमा दी। सुभान अल्लाह। एक फरिश्ता कहता है कि खुदाया उसके अंदर तो एक गुनाहगार भी आदमी भी बैठा हुआ सही था। सही। एक आदमी ऐसा बैठा हुआ था जो जा रहा था चलते चलते, माजा बेहाजत बैठ गया आके। फरमाया किसी भी एतबार से हो वो आकर वहां बैठ गया, ऐसे लोगों के पास आकर बैठ गया जो अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, उन तमाम की बख्शिश व मगफिरत हो। क्या बात है। तो कोई भी जिक्र करें, तिलावत करें, वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। जी अल्लाह साहब। मुफ्ती हसन नवीद ने आज कैसे मालूम हो कि अल्लाह पाक हमसे राजी हो गया है? जी बहुत अच्छा सवाल कि कैसे मालूम हो अल्लाह हमसे राज़ी हो गया। देखें ये गौर करें कि हम अल्लाह तबारक व तआला के फ़रामीन पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर हम अल्लाह तबारक व तआला के फ़रामीन पर, कुरान व सुन्नत की तालीमात पर अमल पैरा हैं और उस पर तकब्बुर का शिकार नहीं है, किब्र नहीं आ रहा, किब्र नहीं है, सही। खुद पसंदी नहीं आ रही, दिल ही दिल में डरते भी हैं कि पता नहीं हमारी इबादत कबूल होगी या नहीं होगी, अल्लाह फजल फरमा ले, हमारी बात कबूल फरमा ले, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी है। और अगर आप जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के फ़रामीन पर, कुरान व सुन्नत की तालीमात पर अमल पैरा नहीं है, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ना वो अल्लाह रिज़्क नहीं छीनता, सजदे की तौफीक छीन लेता है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, एक जी भाई मुफ्ती ने ये साहब, सवाल किया कि अगर वो घर में, जैसे आजकल क्वारंटाइन है सब, और घर में वो इमामत करवा रहे हैं, पीछे उन्हीं के बच्चे हैं, उन्हीं की बीवी है, और अगर उनकी बीवी जो है जो तकबीर इंतकालात हैं, तो जैसे समी अल्लाहु लिमन हमीदा व रब्बना लकल हम्द कहती हैं, अगर महरम ही हैं, बच्चे हैं, वो खुद हैं, फिर तो तकबीर देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर पीछे यानी ख़वातीन हैं, आगे गैर महरम मर्द हैं, तो फिर खातून को इजाज़त नहीं कि वो तकबीर दे। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ ये भी मुराद है इकामत, हाँ, इकामत भी अगर गैर महरम नहीं है और महरम है तो देने में कोई हर्ज नहीं है। जब गैर महरम होंगे तो वहाँ इकामत में हर्ज होगा, क्योंकि बच्चे वगैरह शामिल हैं। अगर जवान बच्चे तो वो इकामत दे, अगर वो नहीं दे पा रहे, वो छोटे बच्चे हैं, तो फिर दे सकते हैं। अच्छा, आपने फरमाया, वाज़ेह फरमाया कि घर में ख़वातीन हैं, अहलिया भी हैं, और जो है अहलिया की बहन भी घर में हैं, अब वो तो जमात में शामिल नहीं हो सकती शौहर के नहीं, पीछे? वो फिर इस तरह है कि अगर बच्चे भी हैं और महरम जो है ना वो मर्द भी हैं या और मर्द भी हैं, तो पहली सफ जो है वो मर्दों की बनेगी, फिर बच्चों की, और आखिरी ख़वातीन की बनेगी। हाँ, और अगर मर्द नहीं है तो ख़वातीन पीछे? मर्द नहीं है, सिर्फ उसके बच्चे हैं और उसकी खातून है, तो फिर पहली सफ बच्चों की होगी, फिर उसके बाद ख़वातीन। अच्छा, फासला, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये एक भाई ने पूछा है कि क्या बगैर वुज़ू के जिक्र कर सकते हैं? देखें, बात यह है कि बग़ैर वज़ू के ज़िक्र भी कर सकते हैं, दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। कुरान को छूने के लिए वज़ू का होना लाजिम व ज़रूरी है। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहर। हाँ, अफजल ये है, अदब ये है कि आप कुरान भी बावज़ू पढ़ें, ज़िक्र भी बावज़ू करें, दुरूद सलाम भी बावज़ू करें। लेकिन आपका वज़ू नहीं है, आपके सफ़र के अंदर जा रहे हैं या सो रहे हैं, आपका वज़ू नहीं है, तो आप इस सूरत के अंदर तिलावत कुरान भी कर सकते हैं, ज़िक्र भी कर सकते हैं। छूने के लिए लाज़िम ज़रूरी है। अल्लामा साहब वही बता दें, मोबाइल की एप्लीकेशन में कुरान है, टच करना पड़ता है? जी हाँ, ये नीचे, जरूरी है? जी हाँ बिल्कुल, ये नीचे सवाल ये भी पूछा है जरूरी है नहीं? देखिए, मोबाइल की जो एप्लीकेशन है वहाँ कुरान का नक्श नहीं है, वो एक ऐप है, उसको छूने के लिए ग्लास है और बिल्कुल उसको छूने के लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं है, बगैर वज़ू के भी उसको छू सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जादू और बंदिश के हवाले से जो आजकल बहुत ज़्यादा है
اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور جادو کرنے والے کے بارے میں کہا کہ خاص طور پہ بتائیے. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کرنا جو ہے یہ کبائر میں سے ہے. جو چند بڑے گناہ کبیرہ گناہ کا حدیث میں ذکر کیا گیا ہے ان میں سے جادو کا ذکر کیا گیا اور قتل کے فوراً بعد اس کا ذکر کیا گیا. یعنی اس کی شناعت اتنی زیادہ ہے کہ جس طرح قتل اتنا بڑا جرم ہے تو ایسے ہی کسی پہ جادو کرنا بندش کرانا بھی بہت بڑا جرم ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور یہاں تک اس کی سزا بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر اسلامی نظام نافذ ہو, اسلامی حکومت ہو تو حکومت اسلامیہ ساحر اور ساحرہ کو قتل کر دے, جادوگر اور جادوگرنی کو حکومت اسلامیہ قتل کرے گی. یعنی اتنی سخت سزا ہے اس کی. تو اتنا بڑا جرم ہے, یعنی یہ اتنے بڑے وبال ہوتے ہیں یہ امت, اتنے بڑے وبال ہوتے ہیں تو اس سے بالکل بچنا چاہیے. یہاں ایک بات میں یہاں یہ بھی مینشن کروں گا کہ ہمارے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو جادو قصدن نہیں کراتے لیکن ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو جادو کر دیتے ہیں. مثلا وہ کسی کو عامل سمجھ کے کہ جی یہ اللہ کا بندہ ہے, نیک آدمی ہے, اس کے پاس جا کے اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں بندہ جو ہے ہمارے رشتہ داروں کے اندر, اور وہ فل 2 نمبر فلاں رشتہ دار جو ہمارا ہے وہ ہمیں جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے, ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتا. تو وہ عامل جو ہے آگے سے وہ کیا, اس کا مقصود تو جادو کرنا یا کرانا نہیں ہوتا. یہ تو ویسے ہی مسئلہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں اس سے جو ہے اس کی زبان بندی ہو جائے, وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جائے. لیکن وہ عامل آگے سے کیا کرتا ہے کہ وہ آگے سے سفلیات سے کام لے لیتا ہے, وہ جادو کرتا ہے. تو یہ اس کا وبال جو ہے یہ بھی ان کے سر آئے گا جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ اس طرح کے کالے پیلے کام بھی کرتا ہے اور باوجود اس کے یہ اس کے پاس جا رہے ہیں. تو بالکل ایسے لوگوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے, قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا چاہیے, ادعیہ معصورہ پڑھنی چاہیے اور کسی نیک صالح اللہ والے بزرگ سے دعا کرانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مکافات عمل ہے زندگی, اور آپ کسی جادو والے کے پاس جاتے ہیں کسی کو تکلیف ایذا پہنچانے کے لیے, کسی کو مطلب انسان اتنا سیلفش ہو گیا, اتنا خود غرض ہو گیا کہ دوسرے کی موت چاہتا ہے اپنے فائدے اپنے مفاد کے لیے اور اپنی تسکین کے لیے. تسکین تو اللہ کے ذکر سے ملتی تھی, آج لوگوں کو جادو سے ملتی ہے. نعوذ باللہ. یاد رکھیے گا آپ نے کسی پر جادو کروایا, کسی کے لیے گڑھا کھودا, کل آپ نے اس گڑھے میں گرنا ہے اور آپ کے بچوں نے کل وہ منہ دیکھنا ہے جو آپ نے کسی کے بچوں کو دکھانے کی کوشش کی یا سازش کی. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. سوالات کے جوابات دینے, بہت سارے سوالات ہیں. مفتی صاحب بسم اللہ. قرآن شریف دل میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ جب آپ زبان سے پڑھیں تو آپ کو آواز آئے, ٹھیک ہے نا. اب دل میں پڑھیں گے تو ٹھیک ہے, پڑھنا تو ہوگا, لیکن جو پڑھنے کا حکم ہے وہ اس پر لاگو نہیں ہوگا. تو جب پڑھنا ہے تو زبان سے پڑھیں تاکہ آپ کو اللہ رب العالمین پڑھنے کا ثواب بھی عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. علامہ صاحب. جی یہ بہن نے کہا ہے کہ ہمارے سسر نے ہمارے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کیا. دیکھیں یہ جو لوگوں کے اپنے معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم کوئی بھی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں. کیا معاملہ ہے کیا معاملہ نہیں, خود تعین کر رہی ہیں, یہ خود تعین کر رہی ہیں. انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ رویہ ہمیں کیا پتہ ہے. تو اس لیے یہ ہمیشہ حتمی نہیں ہوتا ہے کہ سسر ہی ظالم ہوتا ہے یا بہو ہی ظالم ہوتی ہے یا بچہ ہی خراب ہوتا ہے. ہم یہی کہیں گے کہ وہ آپ کے بزرگ ہیں, وہ کیسے بھی کریں آپ ان کو اپنے باپ کا درجہ دیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آپ اور سسر سے بھی کہیں کہ وہ بھی بیٹی کا سلوک رکھیں. بالکل وہ صاحب نے صحیح فرمایا کہ سسر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہو کو اپنی بچی سمجھیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچی جہاں گئی ہو, اگر مثال کے طور پہ داماد اچھا ہو تو کہتے ہیں کتنا پیارا میرا اچھا داماد ہے, اور دیکھو ماشاءاللہ گھر کے کام بھی کرا رہا ہوتا ہے, برتن بھی دھلوا رہا ہوتا ہے. اور یہی اگر بیٹا کر لے تو پھر کتنے گرم ہوتے ہیں, بولے دیکھو تو صحیح میرے بچے کا حال کیا کر دیا. تو اپنی بچی کے بارے میں ہمارا رویہ اور ہے اور بہو کے بارے میں ہمارا رویہ اور ہے, یہ بھی بالکل غلط ہے. یہ مظہر انصاف نہیں ہے. عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے کہا گیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور مسلمانوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرے. ٹھیک ہے. مفتی حسن نوید. نماز قضا نمازوں کا طریقہ, میری نمازیں چھوٹ چکی ہیں. جی قضا نماز کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف فرائض کو قضا کرنا ہوتا ہے. سنت اور نفل جو ہے یہ قضا نہیں کرنی ہوتی, صرف فرض قضا کرنے ہیں اور واجب قضا کرنا ہے. یعنی عشاء کے فرائض کے ساتھ 3 وتر واجب جو ہے اس کی قضا بھی ہوگی. ظہر کی نماز کا خاص انہوں نے پوچھا تھا, تو ظہر کے بھی فرض ہوں گے, فجر کے 2 فرض, ظہر کے 4 فرض, عصر کے 4 فرض, مغرب کے 3 فرض, عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر, صرف یہ قضا کرنے ہوں گے. اس کے علاوہ بقیہ جو سنن اور نوافل ہیں, بقیہ رکعات ہیں, ان کی قضا نہیں کرنی. ٹھیک ہے مفتی صاحب پلیز. بھائی نے کہا کہ والد صاحب نے روزہ رکھا, میں نے ان کو نیت کرائی, اور میرے روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی. بڑے عجیب و غریب آدمی ہیں آپ. ایک تو روزہ آپ نے بغیر کسی وجہ کے نہیں رکھا اور آپ گناہ کا اظہار لاکھوں لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں. تو دیکھیں کوئی خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہیں
یا شرعی عذر ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ چھپائیں، آپ کیوں ظاہر کر رہے ہیں کہ میں نے روزہ جی جی تو بہرحال آپ توبہ کیجئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس طریقے سے آپ روزے کیوں نہیں رکھ رہے. میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک روزہ چھوڑے اور اس کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھے تو وہ اس ایک روزے کا مداوع نہیں ہو سکتا. تو بہرحال انہوں نے نیت کی تو ان کی نیت تھی، آپ کی نیت تو آپ پر ڈیپینڈ کرے گی نا. اور مفتی صاحب ویسے بھی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ اتنا سا صبر نہیں ہے کہ ایک دن بغیر روزے. مفتی صاحب آگے بھی ہماری ایک بزرگ عورت روتی ہوئی وہ کہتی ہے کہ میرے روزہ میں نہیں رکھ پا رہی ہوں، ایسے بھی لوگ ایسی آ رہی ہے تو ہم ان کو بلکہ تسلی دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ شرعی اعتبار سے معذور ہیں، آپ مکلف نہیں ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، شریعت نے آپ کے لیے اجازت رکھی ہے. تو ہم تو یہاں پر اس شریعت کی اجازت اپنی ان ماؤں بزرگوں کو دینے کے لیے تیار جذبہ ہے رکھنے کا، ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. لیکن آپ ظلم یہ کر رہے ہیں کہ آپ سارے دنیا کے سامنے کہہ رہے ہیں جی میں نے روزہ نہیں رکھا، میرا کام پڑا ہوا تھا. دنیا کے اندر کس کا کام نہیں ہوتا ہے. صحیح بات. یہ پوچھا ہے کہ نماز جمعہ سفر میں پڑھ سکتے ہیں ہم. دیکھیں جی نماز جمعہ سفر کے اندر نماز جمعہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ ادا کر لیں گے تو آپ کا نماز جمعہ ادا ہو جائے گا. فرض نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں. جی ہاں. الرجی ہے اور بھاپ لیتے ہیں. جی بھاپ لینا جو ہے اگر بھاپ لی تو بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ دھواں اگربتی کا دھواں ہے اسے اگر قریب کر کے خود سونگا جائے تو اس سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کے اندر بھی چونکہ بھاپ خود لی جا رہی ہوتی ہے ادخال کیا جاتا ہے. خود بخود اگر دھواں آئے تو دفع حرج کی بنا پر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آپ نے خود جب سونگنا ہے ادخال کرنا ہے تو ایسی بھاپ کے اندر بھی خود چونکہ کھینچا جا رہا ہوتا ہے ادخال کیا جا رہا ہوتا ہے تو اندر بھاپ بخارات جاتے ہیں. تو الفطر مما داخلہ کہ وہ چیز جو اندر جائے گی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک کے ذریعے منہ کے ذریعے اندر جائے گی روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب اسلام کی جو بنیادی ارکان ہے ظاہر ہے کہ شہادت دینا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی اسلام کی بنیادی ارکان ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کی جہاں بات آئے گی تو وہاں قرآن کی بات بھی آئے گی، وہاں حضور نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کی بات بھی آئے گی. جہاں رسالت کی بات آئے گی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی بات بھی ہوگی، پھر ناموس سے رسالت کی بات بھی ہوگی. تو بات یہ ہے کہ ناموس سے رسالت ہو یا ناموس سے قرآن ہو، یہ ہمارے بنیادی اراکین کے تقاضوں میں سے ہے اور ان کے بغیر کوئی اسلام نہیں ہے، ان کے بغیر کوئی ایمان نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ناموس سے مصطفیٰ پر اور ناموس سے قرآن پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہن پوچھ رہی تھی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس زمانے میں حرمت قرآن اور حرمت ناموس رسالت کے. دیکھیں علامہ صاحب اب اوروں کے تو ہم مکلف نہیں ہیں نا، کم از کم اپنے آپ کو اس کا پابند بنا لیں. آپ کی اولاد ہے، بچے ہیں یا بہن بھائی ہیں چھوٹے، کم از کم آپ کی سراؤنڈنگ میں جو آتے ہیں آپ ان کو اپنا ہمنوا بنائیں، ان کو سمجھائیں، خود اپنے آپ کو بھی سمجھائیں کہ یہ ناموس قرآن ہے، ناموس مصطفیٰ ہے، اس پر ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی جہاں ناموس کی بات ہے وہاں محدثین مفسرین علماء یہ فرماتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی کوئی اگر تحقیر والی بات کرے، گستاخی والی بات کرے، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، اور ایسے ہی جو قرآن کے متعلق بات کرے اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت جو ہے یہ نصوص قطعیہ ضروریات دین میں سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. جو ختم نبوت پر ایمان نہ رکھے تو ایمان ہی نہیں ہے. ایمان ہی نہیں ہے. اور ختم نبوت ایک بنیاد ہے، ہماری اساس ہے، ہمارے اسلامی قانون کے تحت بھی اور ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کے قانون کے تحت بھی جو ہے ختم نبوت کو حضور کی عزت اور ناموس کو بنیاد میں شامل کیا عقیدہ ہے ہمارا. عقیدہ ہے ظاہر ہے. مفتی صاحب میں بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملتے ہیں. لاسٹ سیگمنٹ ہوگا، اس میں جو سوالات باقی ہیں ان کے جوابات دیں گے. اعلیٰ حضرت نے لکھا فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. علامہ صاحب جوابات کی طرف آئیے. ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا؟ تو روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے. بس ضمناً اتنا سماعت فرما دیجئے کہ جب آپ غسل کرنے لگیں گے تو جو عام طور پر روزے کے علاوہ غرغرہ کیا جاتا ہے، مبالغہ کیا جاتا ہے، وہ نہ کریں. نارمل کلی کرنے، ناک میں پانی ڈالنے، آپ کا غسل ہو جائے گا اور روزے پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے، خاکے بنائے جاتے ہیں. بالکل خاکے بنانا تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ علماء ہوں یا غیر علماء ہوں، عام مسلمان کی بھی حرمت ہے، عزت ہے. کسی بھی مسلمان کی بے اذن شرعی تضحیک کی اجازت نہیں، کسی کا بھی تمسخر کرنے کی، ٹھٹھا کرنے کی اجازت نہیں. اور بالخصوص جو اہل علم حضرات ہیں، جو علم والے ہیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ورثہ ہیں، جو ہمارے دین کی بقا کا
सबब हैं इस आलम असबाब के अंदर, उनका तो बहुत ज़्यादा एहतराम है, उनके खाके बनाने की तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जो ऐसा करते हैं वो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। एक भाई ने कहा कि माजूर है, वो माजूर है, बातों से अंदाज़ा भी हो रहा था, तो रोज़े का हुक्म क्या है जब आप मफलूज हैं, रोज़ा रखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, शरई तौर पर आप समझते हैं कि बिल्कुल बेहिम्मत है इस मामले में, तो रोज़ा छोड़ सकते हैं, और आइंदा खुदा न खास्ता सही होने की उम्मीद भी नहीं है तो रोज़े के बदले में एक फिदिया दे सकते हैं, एक मिस्किन को 2 वक्त खाना या उतनी रकम दे दी जाए। ठीक है अल्लामा साहब। जाए नमाज पर नमाज पढ़ने के हवाले से क्या है? अच्छा, जय नमाज पर खाना काबा की तस्वीर, खाना काबा की तस्वीर जाए नमाज पर बनी हुई, इसके हवाले से पहले भी बार उसको कर चुके हैं कि देखिए नमाज तो आपकी हो जाएगी, लेकिन अदब ये है कि आप सिंपल नमाज पर जो है जाए नमाज पर नमाज पढ़ें, और वो जो शबी है उस पर पाँव लगेंगे ना पड़े, लेकिन खिलाफ शरा का हुक्म हम नहीं देंगे। हमारी एक और बुजुर्ग खातून ने कहा कि मैं 70 साल की हूँ, रोज़ा नहीं रख सकती हूँ, गुनाह तो नहीं मिलेगा। हमने आपके लिए सब उलमा ने दुआ की है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर व सवाब अता फरमाए, बरकतें रहमतें अता फरमाए। ठीक है। मस्जिद में नंगे सर नमाज पढ़ना, नंगे सर नमाज पढ़ने के बारे में देखें तफसील है। नंगे सर अगर कोई तकब्बुर की नीयत से नंगे सर नमाज पढ़े तो ये कुफ्र है, और आम तौर पर ये किसी मुसलमान से बईद है कि वो तकब्बुर की नीयत से नंगे सर नमाज पढ़ेगा। और वैसे अगर जो है वो नंगे सर सुस्ती की वजह से नंगे सर कोई नमाज पढ़ता है तो ऐसा करना मकरूह है, तंजीही है, यानी शरअन नापसंदीदा है, मगर गुनाह नहीं, लेकिन बचना चाहिए। और एक मिनट सुन लीजिए, और अगर जो है इस नीयत से कोई नंगे सर नमाज पढ़ रहा है कि उससे खुशू खुजू नंगे सर नमाज पढ़ने में ज़्यादा महसूस होता है, इस सूरत के अंदर नंगे सर नमाज पढ़ना मुस्तहब है। ये तीनों अहकाम की तफसील आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहिमहुल्लाह ने बाकायदा फतावा रज़िया में बयान फरमाई है, लेकिन आम हालात के अंदर चाहिए ये कि नंगे सर नमाज पढ़ने से बचना चाहिए। अच्छा। अब रह गई बात, आप क्या पूछ रहे हैं? जी मैं कह रहा था बाज़ औक़ात जल्दी में आते हैं ना सफ़ में कि रकात मिल जाए, टोपी भूल जाते जल्दी हैं, के ऐसा अंदर तो नमाज बेहतर यह है कि जो है वो टोपी लेके जो बाकायदा प्रोटोकॉल है नमाज का उसके साथ नमाज अदा की जाए, ऐसी जल्दी ना की जाए कि जो नमाज के प्रोटोकॉल के मुनाफी हो। बिल्कुल जी। एक बहन ने ये सवाल किया है कि जिक्र और फिक्र में क्या फ़र्क है। कुरान करीम में ये भी है कि अफ़ला ततफ़क्करून, ये भी है कि अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह, कि वो जो अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गौर और फ़िक्र करते हैं। तो जिक्र करना, याद करना, फ़िक्र करना, उसकी कुदरत के बारे में गौर और फिक्र करना, उसकी तख्लीक में तफक्कुर करना, ये है दोनों में फ़र्क। और ये बात याद रखना कि अल्लाह ताला की कुदरत में उसके यानी जो कारहाय कुदरत है उसमें तफक्कुर किया जाए, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात में तफक्कुर ना किया जाए। एक ये हुआ कि मौत को बार बार याद करना। हदीस पाक में कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद भी मौत को याद फरमाया। आपने 20 की तादाद कही, इससे ज़्यादा भी तादाद है, जितना हो सके मौत को हमें याद करना चाहिए। जी अल्लामा साहब। कि कुछ लोग जो है हुजूर के ज़िक्र को अल्लाह का ज़िक्र नहीं कहते। देखिए अतीउल्लाह व अतीउर रसूल मुस्तक़िलन भी आया है कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, लेकिन साथ फरमाया कि मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। तो इसी तरह फरमाया अग़नाहुमुल्लाह व रसूलुहु मिन फ़द्लिही, उनको किसने गनी किया? अल्लाह और उसके रसूल ने गनी किया। और कई मकामात पर वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, और कई मकामात पर फरमाया यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को अपना हाथ करार दिया। तो इस एतबार से इन आयात को मिलाकर अगर कहते हैं कि अल्लाह का अता करना, रसूलुल्लाह का अता करना एक है, उनका गनी करना, इनका गनी करना, उनका ज़िक्र इनका ज़िक्र एक है, मुस्तक़िलन अलग भी ज़िक्र है, और हुजूर का ज़िक्र भी अल्लाह तबारक व तआला का। ज़ाहिर है इनकी इत्तिबा उसकी इताअत है। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब, मुफ्ती हसन एतिकाफ़ में मैं बैठना चाहता हूँ, तो क्या कहते हैं? इतिकाफ़ बैठना जो है वो सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ाया है रमज़ान के आखिरी अशरे का, तो बहुत अच्छी बात है। अगर इतिकाफ़ बैठना चाहते हैं इतिकाफ़ बैठें, बशर्ते कि कोई शरी ख़राबी ना हो। शरी ख़राबी से मुराद ये है कि अगर कोई ऐसी जॉब करते हैं कि वो जॉब करने वाला आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर रखा है और वो आपको छुट्टी नहीं दे रहा, तो इस सूरत में आपका चूँकि ये नफली काम है, ये सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ाया है, कोई और भी करेगा हो जाएगा, वो आप एग्रीमेंट कर चुके हैं। तो इसलिए ये इस तरह की अगर कोई शरी ख़राबी आ रही है तो फिर आप इतिकाफ़ नहीं बैठ सकते, अदरवाइज जो है वो आप इतिकाफ़ बैठ सकते हैं। इतिकाफ़ बैठें, बहुत अच्छी बात है। एक सवाल ये है कि नमाज की जगह कुत्ते बार बार आते हैं, ऐसी जगह पर काम करते हैं कि उन्होंने कुत्ते पाले हैं और ये कुछ कर भी नहीं सकते, और कोई जगह भी नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। अगर और जगह है तो वहाँ जाके पढ़ें, अगर कोई जगह नहीं है नमाज पढ़ने की तो बअम्र मजबूरी अपने आप को अलहदा करके और हत्तल इम्कान जितना हो सके सफाई सुथराई करके आप पढ़ लें, बाकी चीज़ों के आप मुकल्लफ नहीं हैं। एक सवाल ये हुआ कि हाथ से बेहद ज़रूरी है या दिल
سے بھی ہو جاتی ہے، ہاتھ سے بھی کی جاتی ہے، دل سے بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں طریقوں سے ہو جاتی ہے۔ اور جی علامہ صاحب۔ خطوط کے ذریعے بھی بیعت کر جی لی ہاں، جاتی ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب لاسٹ کویسچن۔ لاسٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں روزہ رکھ کے سو جاتا ہوں اور منہ میں بار بار پانی آتا ہے۔ دیکھیں منہ کے اندر جو بار بار پانی آتا ہے وہ خود بخود جو اندر چلا جاتا ہے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں تھوک کو یا پانی کو جمع کر کے اندر لے کے جانا باضابطہ طور پر، یہ فقہائے کرام نے اس کو منع عورتوں سے لکھا ہے۔ بات چیت کرتے ہیں، مختصر دے دیں۔ روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس کا کفارہ، موسیٰ نے پوچھا تھا کیسے ٹوٹا؟ جی روزہ جو ہے وہ روزہ ٹوٹنے کا کفارہ یہ ہے کہ 60 روزے لگاتار رکھے جائیں گے، اور اس کے اندر اگر جان کے توڑا، جی ہاں، اگر جو اس کی شروط ہیں باقاعدہ، ابھی وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر اس پہ جو ہے وہ کریں گے۔ یہ 60 روزے لگاتار رکھنے اور لگاتار رکھنے ضروری ہیں۔ بیچ میں اگر ایک بھی گیپ آیا، ناغہ آیا ایک روزے کا بھی، تو نئے سرے سے کاؤنٹنگ شروع ہوگی، اس لیے جو لگاتار رکھنے۔ باقی رہ کے بعد جو ہے وہ عورتوں کے حوالے سے سوال کی، تو عورتوں سے بقدر ضرورت شرعی پردے کی رعایت کے ساتھ جو گفتگو ہے اس کی اجازت ہے، اس کے سوا بقیہ کی اجازت نہیں ہے۔ بہت شکریہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، آپ تشریف لائے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، آج بہت کچھ آگہی حاصل ہوئی۔ ذکر ہمارا موضوع تھا، اور ذکر کی اقسام، ذکر کی کیفیات، ذکر کا حکم قرآن مجید میں، اور ذکر اولیاء اللہ کا، اور ذکر سے تشبیہ دی گئی زندہ اور مردے کو، جو ذکر کرتے ہیں وہ زندہ، جو نہیں کرتے مردہ۔ ہم نے سیر حاصل کلام کیا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ علامہ حافظ عبدالحفیظ معرفی صاحب اور ماسٹر سمیر قادری کے ساتھ آپ کا خیر مقدم ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے مختصر سے بریک کے بعد۔ بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان،